وہ الماری میں ایک طرف لاکر میں رکھے پیسوں کو اٹھاتی بستر پر آ بیٹھی تھی۔ یہ پیسے اسے تایا جان ہر مہینے باقاعدگی سے دیتے رہے تھے، جو کہ ایک مخصوص رقم ہوتی تھی۔ فاطمہ نے چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات لیے ان سارے لفافوں کو کھولا تھا اور ان میں سے پیسے نکال کر انہیں اکٹھا کیا تھا۔ آج سے پہلے فاطمہ کو ان پیسوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد فاطمہ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب اسرا کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے اس کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بہت سی تیاری کر رکھی تھی، مگر حالات نے اچانک پلٹا کھایا تھا جس پر وہ بے بس تھی۔ ان پیسوں کو گننے کے بعد اس نے یکجا کر کے ایک لفافے میں ڈال کر الماری میں رکھا تھا۔ یہ لاکھوں روپے تھے جن پر صرف اسرا کا حق تھا، جسے وہ صرف اسی پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسرا اپنے داماد کے بارے میں سوچ کر فاطمہ کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج سی تھی۔ وہ تو ہر روز اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی جس نے ان کی بیٹی کے نصیب میں اتنا شاندار شخص لکھا تھا۔ ان کی ہر دعا میں اب اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی التجا ہوتی تھی، جس میں تھوڑا وقت ہی رہ گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی تھی جب اچانک تائی جان دھڑلے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ ایک پل کے لیے اچانک ان کی آمد پر گھبرا گئی تھی اور جھٹ سے الماری بند کی۔ اپنے دوپٹے کے کونے سے اس نے فوراً آنکھیں صاف کی تھی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کبھی اس کمرے سے باہر نکل کر بھی جھانک لیا کرو۔ آج کام والی نہیں آئی، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ جا کر سب کے لیے کھانا بناؤ۔ تمہیں خود سے تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ آدھا دن نکل گیا ہے، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ تائی جان نے اس کو پرسکون سے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جس پر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ تائی جان تو آج کل اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ نہ وہ پہلے کی طرح روتی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی غم دکھائی دیتا تھا جو کہ انہیں تشویش میں مطلق کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا جسے یہ فاطمہ ان سے چھپا رہی تھی۔ عصر کا وقت تھا جب وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی اور اٹھتے ہی فوراً فریش ہونے کے بعد اس نے نماز ادا کی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے نم بالوں کا جوڑا کھولے ہوئے انہیں سلجھانے لگی۔ ڈریسنگ مرر میں اس کے لمبے سیاہ گھریالے بال بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ بڑے مگر انداز میں اپنے بال سنوار رہی تھی جب ملازمہ دستک دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسرا نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو کہ اجرت میں اسے پیغام دے کر چلی گئی تھی کہ اس کے گھر سے اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اپنے ذہن میں اسماعیل صاحب کی فیملی سے کسی کو تصور کرتی وہ خوش ہوئی تھی اور جلدی جلدی نقصہ تیار ہو کر نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ برگنڈی رنگ کے جدید تراش خراش کے لباس پہ ملبوس دوپٹے کو سر پر اوڑے نقصہ تیار ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ لاؤنج عبور کر کے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ رمیسہ بیگم تو صبح ناشتے کے بعد سے ہی زمل سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ حاشر بھی گھر پر نہیں تھا اور سحر کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر اس کے اس جانب بڑھتے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ اسرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے موجود حازم فرحان کو دیکھا تھا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ اسرا کے قدم بھی ساختہ ہی زنجیر ہوئے تھے اور حیرت اس کے لب نیم واں ہوئے تھے۔ اسرا! اسے دروازے میں بے یقینی سے استادہ دے کر حازم نے تڑپ کر اس کا نام زیر لب لیا تھا۔ اسے تو اپنی محبت کو سامنے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھی، اس کی التجائیں سن لی تھی، اسے اس کی محبت اس کی چاہت سے ملوا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسرا کو دیکھ کر وہ کئی لمحے پلکے بھی نہ جھپک سکا کیونکہ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں واضح نکھار آیا تھا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی شہزادی ہو اور وہ اس کی چاہ میں بھٹکتا ہوا بے حال بیکاری۔ اسے اپنے اور اسرا کے درمیان انجانے سے فاصلے محسوس ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیسے آئے اور کس کے لیے آئے ہیں یہاں؟ اپنی حیرانی پر قابو پاتی وہ قدم قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور اپنی چمکتی ہوئی بے داغ پیشانی پر 2 بل ڈالے خفگی سے پوچھا تھا۔ حازم اس کے خود کو مخاطب کرنے پر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی مسافت تھی۔ میں تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، دیکھو تم تک پہنچ ہی گیا، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں اسرا۔ اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو اس کی دیگی سے ٹھنڈک پہنچاتا وہ بے قرار سے لہجے میں بولا تھا۔ اسرا کو اس کی یہاں موجودگی اور اس کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اگر رمیسہ بیگم یا حاشر آ جاتے تو وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ اسے فکر ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چلے جائیں یہاں سے اور دوبارہ پلٹ کر کبھی مت یہاں آئیے گا۔ اسرا نے درست لہجے میں صاف گوئی سے کہا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر اس کے دل کے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ خود پر گزری وہ بھیانک شام یاد آئی تھی جس میں وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے اپنے کردار کی صفائیاں دیتی رہی تھی۔ اس کے گھر سے نکال دی گئی تھی اور کوئی ایک بھی اس کی حمایت میں نہیں بولا تھا۔ اس کے نادان دل نے حازم سے بھی تو امید باندھی تھی جس نے باقی سب کی طرح خاموشی سادھ لی تھی، نظریں چرا لی تھی، تو پھر اب وہ کس حق سے یہاں کھڑا تھا؟ کیوں آیا تھا یہاں؟ جب وہ سب کی نظروں میں گناہ گار تھی تو پھر اسے اس کی آمد کا یہاں مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ،
اس دن تمہیں میری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا. پلیز مجھے معاف کر دو اسرا. میں اس دن سے ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا. تمہاری خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے وہ آنسو ایک دن بھی بھلا نہیں پایا. تم تو وہاں سے چلے گئی تھی لیکن میرا سکون اور چین اس دن سے ہی برباد ہو گیا تھا. میں اب آ گیا ہوں اور سب ٹھیک کر دوں گا. تم بس چلو میرے ساتھ. اس طرح غیروں کے گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہوتی. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بے بسی اور گزشتہ کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے بے چین سے لہجے میں اسے یہاں چلنے سے کہنے لگا تھا. اسرا نے اس کی معذرت پر سر جھٹکا تھا جبکہ یہ سچ تھا کہ اپنے گھر کے فرد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں. دل کو اپنے سارے غم یکلت یاد آئے تھے. اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں, بالکل اسی طرح جس طرح اس رات مجھے گھر سے باہر نکال کر چھوڑ دیا تھا. اسرا نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا. حازم کو اس کے لہجے میں چھپا درد اپنے دل پر محسوس ہوا تھا. وہ مزید نادم ہوا. مجھے ان سب میں شامل مت کرو اسرا. میں مزید اس ندامت میں نہیں جی سکتا. پلیز مجھے معاف کر دو. میں اب قیامت تک تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جذبوں سے بوجھل بے اقرار سے لہجے میں کہتے اس نے اس کے پہلوں میں گرے نرم گداز ہاتھوں کو لمحوں میں جانے کب اپنے ہاتھوں میں تھاما کہ اسرا کو خبر بھی نہ ہوئی. اسرا نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی گرفت میں مقید اپنے ہاتھ دیکھے تھے اور اس کی نظروں میں واضح التجا. اب ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. اسرا نے اس کی باتوں پر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے چاہے تھے جس پر حازم کی بے چین سی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی. اسرا نے اس کی حرکت پر ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا. تم کس حق سے رہ رہی ہو یہاں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان لوگوں سے جو پوری دنیا سے چھپ کر یہاں رہ رہی ہو؟ یہ طنز نہیں تھا. بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسرا یہاں کیوں موجود تھی. آج وہ ہمت کر کے اس گھر کے باہر موجود تھا اور ہر حال میں اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے گیٹ پر موجود گارڈ سے کہا تھا کہ وہ اسرا کا کزن ہے اور اس کے گاؤں سے آیا ہے اس سے ملنے, جس پر ملازم نے اسے بڑی عزت سے یہاں لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا. اور وہ حیران ہوا تھا کہ آخر اس گھر میں اسرا کا کیا مقام تھا جو ملازموں کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا عزت تھی. یہ یہاں میری بیوی ہونے کے حق سے رہ رہی ہے. وہ جو اسرا سے پوچھ رہا تھا اپنی پشت پر کسی بھاری اور گمگیر آواز سنتا پلٹا تھا جبکہ اس کی موجودگی اسرا کو ایک پل کے لیے لرزا گئی تھی. حازم کی گرفت میں مقید اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی. اسرا نے سانس روک کے دروازے میں استادہ یونیفارم میں ملبوس سحر اسرار کو دیکھا تھا جس کی سرخ آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اسرا نے ایک جھٹکے سے حازم کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے تھے اور حازم اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی. اس ایس ایس پی کو اپنے سامنے دیکھ کر اور اس کے منہ سے ادا کیے جانے والے الفاظ سن کر اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے تھے. گلے میں جیسے کوئی پھندا سا پھنس گیا تھا جو کہ اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا. تم نے اپنے بھائی کو ہماری شادی کے بارے میں بتایا نہیں جو اس خبر پر یہ مصروف اتنا زیادہ حیران ہو رہے ہیں؟ سنجیدگی میں ڈوبے گہرے لہجے میں اسرا کو سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا اس کی روبرو آیا تھا اور حازم کی ہونک شکل کو دیکھ کر مظاہر عام سے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی پیشانی کی ساری نسیں ابھری اس کے غصے کی نشاندہی کر رہی تھی. یہ سب کیا بکواس ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. میری اسرا ایسا نہیں کر سکتی اور میں یہ تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا. میں آج اسرا کو یہاں سے لے جاؤں گا. حازم جس کے دماغ کا فیوز اس کی بات سے ایک پل کے لیے بھک سے اڑ گیا تھا. سحر کی دوبارہ مخاطب کر کے لفظ بھائی کہنے پر اسے شدید تیش آیا تھا اور وہ ضبط سے دبا دبا چلایا تھا جس پر سحر کی پیشانی کی رگیں تن سی گئی تھی. اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی یوں بھونجی تھی کہ اس پر موجود ہری نسیں واضح ہوئی تھی. اسرا نے حازم کے چلانے پر گھبرا کر سحر کی جانب دیکھا تھا جس کا ضبط کیا ہوا انداز اسے خطرے کی گھنٹی کا الارم لگ رہا تھا. تمہارے سارے خاندان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جاہلوں کی طرح کہیں اور جا کر چلانا. تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو اس لیے اپنے اوقات میں رہ کر بات کرو. اور میں تمہیں پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے اور اسے تم تو کیا اس دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا جو اسے مجھ سے دور کر سکے. ٹھہرے ہوئے سر سپاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی چمکتی ہوئی با اثر سنہری آنکھیں گاڑتا وہ دھاڑا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو جہنم واصل کر دے. اس کے غصے اور وارننگ دیتے لہجے کے سامنے حازم کا گلا خشک ہوا تھا جبکہ اس کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسرا کی جانب دیکھا تھا. پورے ڈرائنگ روم میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا تھا. جن قدموں پر چل کر آئے ہو انہیں قدموں پر واپس لوٹ جاؤ اور آئندہ کبھی اس گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا ورنہ تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے. اس کی گردن کو پوچھ سے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتا وہ بھسم کر دینے والے لہجے میں اسے وارن کرتا بلا کا بے رحم معلوم ہوتا تھا. اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے. اسرا اس کا یہ جلالی روپ دیکھ کر ایک پل کو سہم سی گئی تھی. اس نے آتے ہی جن نظروں سے اسرا کو دیکھا تھا وہ نظر اسرا کو جیسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی. حازم کو اس کی انگلیاں اپنی گردن میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی. بے ساختہ ہی اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا. وہ اس شخص کا تھپڑ بھولا تو نہیں تھا. وہ اسرا سے پوچھنا چاہتا تھا, اس سے بے تحاشا سوال کرنا چاہتا تھا, مگر وہ تو اس شخص کے چوڑے شانوں کے پیچھے چھپ سی گئی تھی.
کہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی منجمد کر دینے والی سرد نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے حازم کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ دوبارہ اسرا کا نام بھی زبان پر لاتا، اس لیے مزید یہاں رکے وہ ساحر پر ایک خونخوار نگاہ ڈال کر یہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساحر نے گارڈز کو ڈرائنگ روم میں بلوا کر نقص سنائی تھی کہ آخر انہوں نے اس آدمی کو کیسے اس گھر میں گھسنے دیا۔ اسرا خاموشی سے نم آنکھوں سے ایک جانب کھڑی اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ ساحر کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ گارڈ کو خوب جھاڑنے کے بعد وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ جب اسرا نے وہاں سے کھسکنا چاہا، اسے سچ میں ساحر کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اس وقت اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اس وقت اپنے غصے سے پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اسی لیے وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اسرا کی کمر پوری شدت سے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ کراہ نکلی تھی۔ وہ درد برداشت کرتے ایک پل کو زور سے آنکھیں میچ گئی۔ کیوں بلایا تھا تم نے اپنے کزن کو یہاں؟ اسرا کے نازک سے چہرے کو اپنے فولادی ہاتھ کی گرفت میں دبوچتے ہوئے اس قدر سرد مہری میں بولا کہ اسرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کی گرفت سے اس کے سارے دان ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا چہرہ درد اور ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ اسرا کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ ساحر کی گرفت اس کے چہرے پر مجرموں والی ہی تھی۔ ان میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ میں نے نہیں۔ اسرا نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا منہ آزاد کروانے کی تگدود کرتے ہوئے وہ مشکل کہا جب وہ ایک دم غصے سے دھاڑتا وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ شٹ اپ، ڈیم اٹ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پوری قوت سے اس کے پیچھے دیوار پر مکہ مارتا چلایا تھا جسے پورے ڈرائنگ روم میں اس کی بلند آواز گونجی تھی۔ اس کی غصے سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سلگتی ہوئی کنپٹیوں سمیت اسرا کو دیکھا تھا۔ اسرا کا چڑیا سا دل اس قدر بلند غصے بھری آواز پر سہم کر تیز سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو دونوں مٹھیوں میں بھونجتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی اور سانس روک لیا تھا۔ بے وقوف لگتا ہوں میں تمہیں۔ اس سے کوئی خواب آیا تھا کہ تم یہاں موجود ہو؟ تم اپنے کزن سے رابطے میں ہو اور تم نے اسے ہماری غیر موجودگی میں یہاں بلایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے سو کولڈ محبت کرتا ہے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ مجھے تم ایک دفعہ بتا دو۔ ساحر کو سب سے زیادہ غصہ حازم کے ہاتھ میں اسرا کا ہاتھ دیکھ کر آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرا اسے یوں دھوکہ دے گی، اسے چیٹنگ کرے گی۔ اس لمحے اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے جس نے اس کے انگاروں پر دھکیل دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ حازم یہاں کیسے آیا۔ میرا یقین، اسرا نے اپنی آنکھوں میں بھل بھل گرتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہا جبکہ ساحر کی باتیں اس کا دل دکھا گئی تھی۔ وہ اسے سمجھ کیا رہا تھا؟ اس پر شک کر رہا تھا؟ اسرا کا دل اس کی بے اعتباری پر خون کے آنسو رویا تھا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ آج کے بعد میری نظر تم پر ہوگی اور ایک بات میری یاد رکھنا، تم میرے ناکام میں ہوتے ہوئے مجھے چیٹ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ آئندہ اگر تمہیں کسی نے ہاتھ بھی لگایا یا مجھے کوئی تمہارے 10 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر آیا تو وہ شخص تو اپنی جان سے جائے گا ہی، لیکن چھوڑوں گا میں تمہیں بھی نہیں۔ کیپ ان مائنڈ۔ اس کے خوبرو نقوش کے چہرے پر سرد اور ناقابل فہم تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا ہوا اپنی بات کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا جبکہ اسرا بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلے گئی۔ اس کی کمر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اسرا کے جبڑوں میں شدید درد ہو رہا تھا مگر اسے اس سے زیادہ اس کی باتوں نے تکلیف دی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر بے حال ہوتی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے وہیں بیٹھی رو دی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی مدت ہمیشہ ہی کم رہی تھی۔ کل مسٹر عاطف کے ساتھ بھی میٹنگ سیٹ کروا دینا اسد۔ فائنلی میں اپنے ڈریم ہوٹل کا مکمل مالک بننے والا ہوں۔ منظور شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اسد سے کہا تھا۔ اس کی پیشانی پر کافی زخموں کے نشان تھے جو کہ منمل ہو چکے تھے۔ گزشتہ دنوں وہ ساحر پر لگائے گئے الزام میں 3 دن حوالات میں گزار کر آیا تھا جس میں ساحر نے اس کی خوب درگت بنوا کر اس کے کسبل نکال دیے تھے۔ منظور شاہ تو اسد کی غیر موجودگی میں بکھلا سا گیا تھا۔ اسد اس کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے ریسورسز کا استعمال کر کے اسد کو حوالات سے باہر نکلوایا تھا جس پر ساحر نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور وہ دونوں ہی اس کے قدم پیچھے لینے پر چونکے ضرور تھے۔ منظور شاہ کی بات پر اسد نے کچھ پریشانی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ان کی گاڑی کا رخ میاں بخش کے بنگلے کی طرف تھا جو کہ انہیں کی طرح سیاست دان تھے اور آج وہاں کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی جس میں منشیات اور اسلحے کو ناجائز ذریعے سے دوسرے ملک بھیجنے کے معاملات طے ہونے والے تھے۔ کیا بات ہے اسد، سب ٹھیک تو ہے؟ منظور شاہ نے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے اپنی چہرے پر پڑتی اسد کی نگاہوں کی تپش سے بغیر چہرہ اٹھائے ہی موبائل کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ سر، مسٹر عاطف کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے غائب ہیں۔ میں نے اسے فالو اور ٹریس کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گیا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسد نے اسے عاطف کی اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا جس پر منظور شاہ کی پیشانی پر شکنوں کا جال بنا تھا۔
وہ ابھی تک اس ہوٹل کا مکمل مالک نہیں بنا تھا. تیسرے اور آخری ڈاکومنٹ پر سائن ہونے بھی باقی تھے. یہ کیا بکواس ہے اسد؟ تم جانتے وہ ہوٹل ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسرا، میں ہر قیمت پر اس ہوٹل کو اپنے نام کرنا چاہتا ہوں. اس عاطف کو دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈو اور لا کر میرے سامنے پیش کرو. اس نے میرے ساتھ غداری کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے. اس کا تو باپ بھی یہ ہوٹل میرے نام کرے گا. دن رات ایک کر دو اسد، مجھے یہ ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے. ایک دفعہ یہ ہوٹل میرے نام ہو جائے پھر اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. اس نے منظور شاہ سے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی ہے. انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. منظور شاہ نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے سگار جلا کر لبوں میں دبا کر اسد کو حکمیہ لہجے میں کہا، جس پر اس نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا تھا. سارے اسٹوڈنٹس کا کیا کرنا ہے؟ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں. ان کی ڈیمانڈز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اسد نے اسے اپنے مشن میں کام کرنے والے کچھ مہروں کے بارے میں بتاتے ہوئے پوچھا. ایک ایک کر کے حرام خور کو مار دو اسد، مجھے ایسے گھٹیا لوگ نہیں چاہیے. منظور شاہ نے صفاقے سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا. اسد نے اوکے کہتے ہوئے ان کی موت کی یقین دہانی کروائی تھی اور اب اسے عاطف کو ڈھونڈنا تھا، ہر حال میں، زندہ یا مردہ، کیونکہ اس نے آخری وقت میں انہیں دھوکہ دیا تھا جس بات نے انہیں اس کی جان کا دشمن بنا دیا تھا. وہ پچھلے 3 دن سے گیسٹ روم میں رہ رہی تھی. یہ اس کی طرف سے واضح ناراضگی کا اظہار تھا. اس نے سحر کے کمرے میں قدم تک نہ رکھا تھا. رمیسا بیگم نے اسے یہاں سوتے دیکھا مگر کچھ نہ بولی تھی. شاید انہوں نے اسے ان کا پرسنل معاملہ سمجھتے ہوئے مداخلت کرنا پسند نہیں کی تھی. اسرا کو تو اس شخص کی اس دن کی باتیں ہی نہیں بھول رہی تھی جس میں اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی جانے کیا کیا سنا گیا تھا. اس نے اس قدر بے رحمی سے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا کہ 2 دن تک تو اس کے جبڑوں میں شدید درد ہوتا رہا تھا اور وہ صحیح سے کچھ کھا بھی نہ پائی تھی. وہ یہ سب تو برداشت کر بھی لیتی مگر سحر کی باتیں وہ اس کے غصے کو کسی طور پر کم نہیں ہونے دے رہی تھی. اسرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں جائے گی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی. بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، اس کے لیے اس کی عزت سب سے اوپر تھی. آخر وہ ایسا بھی کون سا غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی کہ وہ اسے اپنے درمیان موجود اس نکاح کا حوالہ دیتا پابند کر رہا تھا. اسرا کو تو اس کا خود کے ساتھ کیا گیا جارحانہ سلوک نہیں بھول رہا تھا. اس شخص کا آج تک اس نے جو رخ دیکھا تھا اس میں اس کے لیے غصے میں بھی پیار ہوتا تھا، مگر اس دن تو جانے وہ کیوں آپے سے باہر ہوتا ہوا اسے اچھا خاصا ہراسا کر گیا تھا. اسرا اس کی باتوں پر اس سے سخت بدگمان اور ناراض تھی، جس کی وجہ سے اسے بات چیت تو بہت دور کی بات اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی. وہ اس کے غصے اور باتوں پر بہت ہرٹ ہوئی تھی جس کا مداوع کرنے یا اس سے ایکسکیوز کرنے کی اس کے شوہر کو قطعی توفیق نہیں ہوئی تھی. اور یہی غم اسرا کو سب سے زیادہ رلا رہا تھا. ان جانے میں ہی اس کی آمد اس کے ایکسکیوز کی، اس کی تلافی کی منتظر تھی. دوسری جانب وہ بھی برابر مضطرب تھا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سر گرائے وہ آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگائے جیسے اسرا کی ان آنسو بھری آنکھوں سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اسرا کو خود سے سہما ہوا چہرہ لہراتا اسے شرمندہ کر رہا تھا. اس کے غصے سے اور سختی سے وہ بری طرح سہم گئی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسرا سے محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ کسی کو بھی اس کے قریب دیکھ کر وہ یوں غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. آج تک وہ معاملات کو اپنے مخصوص سنجیدگی بھرے کول انداز میں ہینڈل کرتا آیا تھا، مگر اس قسم کا غصہ اسے کبھی کبھی ہی آتا تھا اور اسرا کے معاملے میں تو دن بہ دن حساس ہوتا جا رہا تھا. وہ کیوں نہیں اس کے دل کی بات سمجھتی تھی؟ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی تھی؟ اس کی زندگی میں اس کا کیا مقام تھا؟ اسے تو اسرا کی بدگمانیوں سے بھی محبت ہو گئی تھی. اسے وہ ہر حال میں اچھی لگتی تھی. اسے اس کے ہر انداز سے محبت تھی. وہ 3 دن سے اس کے کمرے میں سے کنارہ کیے ہوئے گیسٹ روم میں رہ رہی تھی جسے سحر بہت گلٹی فیل کر رہا تھا. اس ہاضم فساد کی جڑ کی تو اس نے اچھے سے طبیعت صاف کی تھی. اسے اس کے فلیٹ سے اٹھوا کر 4 زوردار تھپڑ لگا کر اسے واضح الفاظ میں اس نے اس کی حدود یاد کروائی تھی اور اسے اپنا منہ بند رکھنے کا سمجھا کر سیدھا عارف والا کی طرف جاتی بس میں بٹھا دیا تھا جس پر اسے آگے سے سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. ہاضم سوجے ہوئے منہ کے ساتھ بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں گیا تھا، جبکہ اس شخص نے اپنی خوب دہشت اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی جس پر وہ اسرا کے کبھی نہ ملنے پر اپنے دل کو سمجھا چکا تھا. اپنے سالے کو اس کے گاؤں رخصت کر کے سحر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا. ہاضم اسے اپنے شہر تک میں برداشت نہیں تھا. اس نے ہاضم سے سب اگلوا لیا تھا کہ وہ کیسے اس کے گھر تک پہنچا، جس کے بعد اسے اسرا سے مزید شرمندگی ہوئی تھی. اس کے آدمی جو اس کے ساتھ تھے وہ سب واپس جا چکے تھے. آدھے گھنٹے بعد انہیں ایک آپریشن کے لیے نکلنا تھا. وہ اسرا کے خیالوں سے بمشکل اپنا دامن بچاتا کانوں میں ایئرپورٹس لگاتا اپنی ٹیم سے کنیکٹ ہوتے ہوئے انہیں ایک لوکیشن پر پہنچنے کی ہدایت دینے لگا. اس نے اسرا کو منانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا تھا. وہ تو اس کی ہی تھی جسے وہ بعد میں بھی منا سکتا تھا، مگر فی الحال اس کا کام زیادہ ضروری تھا جس پر وہ پوری طرح توجہ مرکوز کرتا اس میں مگن ہو گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ کچھ کام وقت پر کرنے میں بہتر ہوتے ہیں. اکثر کچھ قیمتی لمحے اگر ایک دفعہ ہاتھ سے سرک جائیں تو ان کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. گاڑی سے نکل کر اس آفس کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی تھی. عاطف کے پی اے منیب صاحب نے اسے فرسٹ فلور پر ہی ریسیو کیا تھا.
ان کے ہمراہی میں ہی پورے آفس کا راؤنڈ لگانے کے بعد تیسرے فلور پر بنے عاطف کے آفس میں آئی تھی۔ زمل حیران تھی یہ آفس بغیر باس کے کیسے چل رہا تھا۔ اس نے ورکرز کو پوری دل جمی سے اپنا کام کرتے ہوئے دیکھا، یوں جیسے ان کا باس ان کے سر پر موجود ہو۔ وہ لائٹ پنک کلر کے لباس میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کیے، دوپٹے کو سر پر ٹکائے، شانوں پر سیاہ شال اوڑھے، اپنے پروکار سی شخصیت میں جہاں سے گزرتی دوسروں کو اپنی اسیری کے اثر میں لے لیتی تھی۔ میم آپ یہاں بیٹھیں۔ زمل کو اس کے آفس میں پڑی ایک چیئر پر بیٹھے دیکھ منیب صاحب نے معدم سے انداز میں کہا تھا، میں عاطف کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، وہ بہت جلد لوٹ آئیں گے اور اپنی جگہ خود سنبھالیں گے۔ زمل نے اس کی سیٹ کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا تھا، انشاءاللہ میم۔ منیب صاحب نے فوراً ان سے کہا تھا، مس تو وہ بھی بہت کر رہے تھے اپنے نخریلے صاحب کو، جس کا مزاج کبھی کچھ ہوتا تو کبھی کچھ، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا۔ آپ نے بہت اچھے سے آفس کے معاملات سنبھال رکھے ہیں، میں آپ کی محنت اور ہارڈ ورکنگ سے بہت متاثر ہوئی ہوں، عاطف آپ کو اس کا بہت بڑا انعام دیں گے۔ زمل نے سادگی سے ان کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا تھا، جس پر انہوں نے مشکور سے انداز میں سر جھکایا تھا۔ میں ایک آخری دفعہ آپ سے پوچھوں گی، کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، کیوں ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ عاطف کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، تو پھر ایسا کیا ہے جو ہم سے چھپا کر یوں ہم سے دور چلے گئے ہیں؟ آپ پاپا کے دور سے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کو تو اس بزنس اور بزنس سے جڑے سب لوگوں کا پتہ ہوگا، اور یقیناً آپ عاطف کے غائب ہونے کی وجہ بھی جانتے ہوں گے۔ زمل نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان سے کوئی 10 دفعہ سوال پوچھ چکی تھی، جس کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے سے سراسر لا علم ہے۔ زمل آج کچھ سوچ کر اس کے آفس آئی تھی تاکہ ان سے مل کر ایک اور کوشش کر سکے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں میم، میں سچ میں نہیں جانتا کہ سر کو کیا پریشانی تھی اور وہ کیوں گئے۔ منیب صاحب نے سر جھکاتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ اسے کچھ بھی بتانے کی کوئی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ بے بس تھا، جبکہ زمل کے آنسو اور اس کی داسی انہیں بے چین کر رہی تھی۔ ان کے مایوس کن جواب پر زمل نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ وہ عاطف کو کہاں ڈھونڈے، اسے سمجھ نہ آیا۔ عاطف کے بیہاف پر ساری ڈاکومنٹیشن کون دیکھ رہا ہے، کس کے سائن سے سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے انہیں مزید خریدا۔ میم سر کے ایک دوست ہیں، وہی سر کے بیہاف پر یہ سب معاملات ہینڈل کرتے ہیں، سر نے ان کو کمپنی کی پاور آف اٹرنی دی ہوئی ہے۔ منیب صاحب نے سر سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں عاطف کے اس دوست کو جانتی ہوں؟ زمل نے تجسس سے پوچھا، یہ شخص اس کی شاید کچھ مدد کر سکے۔ نو میم، اور ان کی کوئی بھی معلومات کسی کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے مجھے، سر نے انہیں مخفی رکھنے کو کہا ہے۔ منیب صاحب نے اس کے ارادے جانتے ہوئے اسے پہلے سے ساری بات بتا دی تاکہ وہ اس شخص کے بارے میں تفصیلات نہ مانگے۔ آپ کے سر کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ جا سکتے ہیں، میں کچھ دیر یہاں کلی رہنا چاہتی ہوں۔ زمل نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو کو وہ مشکل ضبط کرتے سپورٹ سے لہجے میں کہا اور اپنا رخ گلاس وال کی طرف موڑ گئی۔ اس کے لہجے میں بے بسی کا عنصر سب سے نمایاں تھا۔ منیب صاحب نے ہمدردی بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو پشت کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ عاطف، اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو پر اپنے چہرے سے صاف کرتی وہ درد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، حنان اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ زمل اس کی سیٹ کے ہینڈل پر سر ٹکاتی خود کو رونے سے روک نہ سکی تھی۔ اس پورے آفس میں اسے اپنے شوہر کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، یہاں پڑی ہر چیز سے اس کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ زمل اس گھر میں اکیلے رہتے رہتے تھک گئی تھی، اس کا دل ان تکلیف دہ سوچوں سے فرار چاہتا تھا، اس لیے وہ آج یہاں آ گئی تھی۔ اگر حنان بھی اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ کبھی ان حالات کا اکیلے مقابلہ نہ کر پاتی۔ اس کا بیٹا اس کا حوصلہ تھا، مگر وہ بھی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ اسے اپنے دل کا حال شیئر کرتی۔ اسے یہاں جانے کتنا وقت گزر چکا تھا جب اس کے ذہن میں خیال امڑتے جیسے اسے روشنی اور امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتی، سر پر دوپٹہ درست کرتی اس آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں کافی دیر کی گریہ زاری کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ خود کو مضبوط بناتی اس آفس سے باہر نکلی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو جو ایڈریس بتایا تھا، اس پر ڈرائیور نے ایک پل کو ٹھٹر کر اسے دیکھا تھا۔ زمل کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ڈرائیور بغیر کوئی سوال پوچھے اس کا حکم مانتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتے اس راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ آج 3 دن گزر جانے کے بعد اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں قدم رکھنا پڑا۔ اپنی بے بسی پر وہ شدید جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آج انہیں حاشر کی پسند کی گئی لڑکی کو دیکھنے ان کے گھر جانا تھا۔ لڑکی والوں نے انہیں لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ رمیسا بیگم نے اسے اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ اگر انہیں لڑکی پسند آئی تو وہ باقاعدہ رشتہ مانگے گی۔ اسرا تو بڑی بہو ہونے کے ناطے انہیں اچھے سے تیار ہونے کی تاکید کی تھی، جس پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ سہار ان کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو کل رات سے ہی گھر نہیں آیا تھا۔ حاشر کی اس سے بات ہوئی تھی تو اسے پتا چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہے۔ آج شام سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، اس لیے رمیسا بیگم نے اسے اور اس کے تھانے والوں کو خوب کوسنے دیتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکالا تھا اور پھر خود بھی تیار ہونے چلے گئی تھی۔ اسرا نے ان کے کہنے کے مطابق کامدار جوڑا پہنا تھا۔ وہ اس وقت فل آف وائٹ کلر کے کامدار ڈریس میں ملبوس تھی، جس کی شرٹ کے گلے، بازو اور دامن پر نفیس اور ریڈ کلر کے موتیوں کا کام ہوا تھا۔ اس ڈریس کے ساتھ فل امبرائڈری ریڈ شال تھی، جس نے اس ڈریس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔
اسرا کی شال بیڈ پر پڑی تھی. وہ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے, ڈریس سے میچنگ جولری پہنے, دونوں ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں پہنے اور بالوں کو آگے سے خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر انہیں پیچھے سے کھلا چھوڑے. آسمان سے ادھر کوئی پری ہی معلوم ہوتی تھی جو کہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی. اس کا دو اچھا حسن کسی کے بھی ہوش اڑا دے. وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ اپنی جھنجھلاہٹ میں ہی رمیسا بیگم کی ہدایت کو ذہن میں رکھتی اپنے حسن کو کس قدر سنوار چکی تھی, مگر وہ خود سے سراسر بے پرواہ معلوم ہوتی تھی. اس کی فکریں اور ہی تھی. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی. اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی. اس نے ہاشر کو کہتے سنا تھا کہ وہ لڑکی کے فادر نیوز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. اسرا کو تو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ اسے یہاں پہچان گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. وہ رمیسا بیگم اور ہاشر سے نظریں نہیں ملا پائے گی. اسرا کا یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر سر دکھ رہا تھا. دوسرا صاحب سے بھی اس کی بات چیت بند تھی اور نہ وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا کہ اسے کچھ دھارس ہی ہوتی کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی جاتی تو وہ 2 نمبر آدمی لمحوں میں سب سنبھال لیتا. مگر نہیں, اسے تو جانے کون سے اہم کام تھے جو اسے مکمل لاپرواہ بنا ہوا تھا. اس کے حسین چہرے پر متفکری پھیلی ہوئی تھی. یا اللہ, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کرپٹ آفیسر کی اکڑ دیکھی ہے آپ نے؟ اگر وہاں سب کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی. مجھے اس مشکل میں پھنسا کر خود جانے کون سی جنگ لڑنے چلے گئے ہیں. اسرا کا تو غم و غصے سے برا حال تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساحر اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا سر پھاڑ دے جس نے اسے عجیب سی سچویشن میں پھنسا دیا تھا. ان لوگوں نے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا اور اس کمرے کے چکر کاٹ کر اسرا کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی. ملا کر اس نے ایک فیصلہ لیا تھا. بھاڑ میں گئی ساری ناراضگی, فی الحال اسے اپنے مسئلے کا حل چاہیے تھا. وہ اپنے کمرے میں لگے لینڈ لائن کی طرف بڑھی تھی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے پاس پڑی ڈائری کھول کر وہاں سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا. یہ نمبر اسے ساحر نے اس ڈائری میں لکھ کر دیا تھا کہ اگر اسے کبھی بھی اس کی ضرورت ہو اس نمبر پر کال کر لے. وہ کبھی اگنور نہیں کرے گا. اپنا موبائل تو غصے میں اسرا توڑ چکی تھی, اس لیے اب اس لینڈ لائن سے اسے فون کر رہی تھی. محل جا رہی تھی جس کے ساتھ اسرا کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو رہی تھی. اس نے اپنے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہا. چوتھی بیل پر اس کا دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا. ایس ایس پی ساحر اسٹارٹ اسپیکنگ. اس کی بھاری گمگیر آواز اسپیکر سے گونجتی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. اسرا کے دل نے بے ساختہ تیزی سے دھڑکنا شروع کیا تھا. جبکہ خود کے ساتھ اس کا کیا جانے والا کچھ دن پہلے کا سلوک یاد آیا تو اس کی کہیں غائب ہوئی ناراضگی لمحوں میں اود آئی تھی. مجھے آپ سے بات کرنی تھی, اس لیے فون کیا, اور ہرگز مت یہ سمجھیے گا کہ میں آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں یا آپ کے بغیر میں اپنے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتی, یا آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہے اس لیے آپ کو کال کی ہے. اسرا نے پیشانی پر ڈھیروں بل ڈالتے ہوئے اس سے اپنی کال کی وجہ بتاتے ہوئے گویا ہوئی جس پر کوئی احسان کیا ہو. اس کی خفگی بھرے لہجے پر ساحر کے ہولے سے مسکرائے تھے اس کی انوکھی بیوی. ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں سمجھوں گا, تم بتاؤ کیا معاملہ ہے میرے گھر والوں کا. سنجیدگی میں ڈوبی مصروف سی آواز میں کہا گیا تھا. اسرا کی ناراضگی کا گراف مزید بلند ہوا تھا. وہ اس کے لا تعلق سے لہجے پر کڑ کر رہ گئی تھی. آپ آنٹی کو منع کر دیں, وہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. اگر وہاں مجھے کسی نے پہچان لیا تو. اسرا نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی جب وہ بولا, تم بے فکر ہو کر جاؤ, میں دیکھ لوں گا. ساحر نے لاپرواہی سے کہا تھا جبکہ اس کے لفظوں میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کے گرد حسار کھینچ گیا تھا. آپ دوسرے شہر میں بیٹھ کر کیسے دیکھ لیں گے؟ اسرا نے جھنجھلا کر کہا. اسے لگا وہ بس اسے ٹال رہا ہے. جب وہ یہاں تھا ہی نہیں تو اسے کیسے اس کی مدد کرتا. اٹس مائی ہیڈ ایک. اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ بااثر انداز میں سپاٹ سنجیدہ سے لہجے میں بولا. اسرا نے اس کے لہجے پر کان سے فون ہٹا کر اسے گھورا تھا. کرپٹ آفیسر. وہ زیر لب بڑبڑائی. اگر کچھ بھی خراب ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اسرا نے وارن کرنے والے لہجے میں کہا. جانے کیوں وہ اس بات کو طول دے رہی تھی. منظور ہے. دوسری جانب سنجیدگی میں ڈوبا مختصر سا جواب پھر سے موصول ہوا تھا جو کہ اسرا کو مزید سلگا گیا. اللہ کرے آپ کا مشن فیل ہو جائے, پھر میں آپ کو دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوگا. اس کی بے رخی پر جل کر کہتی فون رکھنے ہی والی تھی جب دوسری جانب سے ملنے والے جواب نے اسے منجمد سا کر دیا تھا. سوچ لو, تمہارے کیس پر ہی کام کر رہا ہوں, کہیں میرا مشن فیل ہونے پر تمہیں ساری عمر میرے ساتھ ہی نہ رہنا پڑ جائے. ٹھہرے ہوئے سے غمگین لہجے میں کہتا ہوا ایک پل کو اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا. اللہ نہ کرے مجھ پر کبھی اتنا برا وقت آئے. اسرا نے سر جھٹک کر اس کی بااثر باتوں کے سحر سے نکلتے ہوئے کہا. دوسری جانب وہ کچھ نہیں بولا تھا, بس خاموشی سے فون رکھ دیا. اسرا نے اس کے لہجے میں واضح ایک آس سی محسوس کی تھی جو اسے بے چین سی کر گئی تھی. وہ یوں ہی اس کی باتوں کو سوچتی فون ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی جب رمیسا بیگم نے اسے آواز دے کر نیچے آنے کا کہا. اسرا سر سے ریسیور واپس رکھتی بیڈ پر پڑی اپنی شال سر پر اوڑھتی, پیروں میں ہلکی ہیل والی سینڈل پہنتی نیچے کی جانب بڑھ گئی. ساحر سے بات کرنے کے بعد جانے وہ کیوں اب ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر قسمت اس کے ساتھ کیا مذاق کرنے والی تھی. وہاں جا کر ایک نئی حقیقت اس کی منتظر تھی. نیاب کو اور اس کے گھر والوں کو سامنے دے کر اسرا سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی کہ وہ اپنی دوست سے ایسے ملے گی, جبکہ اس کے گھر والوں کا اور نیاب کا اسے اتنے ٹائم بعد اپنے سامنے دے کر جو بھی ریئیکشن ہوتا وہ سب اسرا کے لیے کسی امتحان سے کم تو نہیں ہونے والا تھا.
रेस्टोरेंट में लोगों का खूब हजूम सा लगा हुआ था। हर जगह रंग बिरंगे लोग बैठे खाने पीने और हंसी मजाक में मसरूफ नजर आते थे। ऐसे में वो दूसरे फ्लोर पर बिल्कुल आखिर वाले कोने में टेबल पर बैठी किसी की मुंतजर थी। ये रेस्टोरेंट उनके घर से बहुत दूर था। उसने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि उसके घर वालों में से किसी को भनक भी ना पड़े। इस फ्लोर पर नीचे वाले फ्लोर की निस्बत रश भी कम था और इस वक्त तकरीबन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ मौजूद थे। उसने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया था। उसे यहाँ बैठे कुछ देर ही गुजरी थी जब अपने सामने से आते दो आदमियों को देखती वो मजीद सीधी हुई थी और अपने बैग से एक फाइल निकालकर उसे टेबल पर रखी। असद और इंस्पेक्टर फिजान AIG की बेटी को अपने सामने देखकर हैरान तो बहुत हुए थे, मगर वो उसके इन्हें यहाँ बुलाने का मकसद जानना चाहते थे। इसलिए इनके करीब आते ही रस्मी हाल अहवाल पूछते, चेयर घसीटते बैठ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मैडम को हमारी जरूरत कैसे पड़ गई। कहीं आप लोगों की कोई चाल तो नहीं हमारे खिलाफ? इंस्पेक्टर फिजान ने उसे हैरानी से अपने सामने देखते हुए बात का आगाज किया था, जबकि असद जायजा लेती निगाहों से उसे घूरा था। तुम लोगों के मेरे डैड से जो भी मामलात है मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लो कि मैंने तुम लोगों की मदद करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। हीरा ने पूरे तमादी से इन दोनों की जानिब देख कर महजूज होते हुए कहा। बहुत सोचने के बाद वो खुद को असद के जरिए अपना काम निकलवाने के लिए तैयार कर पाई थी। इंस्पेक्टर फिजान की सारी हकीकत से वो वाकिफ थी, इसलिए उसने उसके जरिए असद को यहाँ लाने का कहा था। ये सब करते हुए एक पल के लिए उसके दिल में कुछ गलत करने का ख्याल नहीं आया था। उसके सर पर बस असरा से बदला सवार था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? असद ने ना समझे से पूछा। हीरा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अपनी सामने पड़ी फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी। तुम लोग SSP को मारना चाहते हो, जो कि तुम लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये काम आसान कर देती हूँ। हीरा ने इन दोनों की शक्लों को देखते हुए मायने खेजी से कहा, जिस पर दोनों ही मुतजस्सिस हुए थे। लेकिन तुम तो खुद इस SSP से मोहब्बत करती थी। सुनने में आया था कि तुम उसकी साहब का मंगेतर रह चुकी हो। क्या वो मोहब्बत उसके मंगनी तोड़ने पर खत्म हो गई? असद ने तंजिया से लहजे में उसके खुद के साथ मुखलिसी दिखाने पर कहा। हीरा के चेहरे पर एक साया आकर गुजरा था। यही समझ लो, मुझे SSP से बदला लेना है। उसे बताना है कि उसने मुझे ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की है। हीरा ने नागवार से उस लड़की के बारे में सोचकर कहा था। इसमें हमारा क्या फायदा? असद ने इस लड़की को घूरते हुए पूछा, जो कि अपने मकसद के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वो लड़की है जिसे SSP ने शादी की है और इससे शदीद मोहब्बत करते हैं। इतनी कि अगर ये ना रही तो बचेंगे वो भी नहीं। तो तुम लोगों के पास ये बेहतर मौका है कि एक तीर से दो शिकार करो। ये वही लड़की है जिसने रिमशा का मर्डर किया था। SSP ने उसे अब तक अपने पास सबसे छुपा कर रखा हुआ है। तुम लोग मौका मिलते ही इस लड़की को मारकर अपना मुफाद पूरा कर सकते हो। मुझे बस अब ये लड़की दुनिया में बर्दाश्त नहीं, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। फाइल से असरा की तस्वीर निकालकर उनके सामने रखते हुए जहर खुन लहजे में बोली थी। उसे सिर्फ असरा को अपने रास्ते से हटाना था। असद ने बेयकीनी से असरा की तस्वीर को हाथ में थामकर पल के झपके बगैर देखा था। ये वही लड़की थी जिसने प्रोफेसर का मर्डर होते देखा था, फिर उस रात हॉस्टल से भाग गई थी। उसका सहर की बीवी होना उनके लिए मौत के मुतरादिफ था। इस लड़की की जिंदगी उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती चलने जैसी थी। उसे हर हाल में असरा को इस जिंदगी के खेल से बाहर निकालना था। उनके काले करतूतों की चश्मदीद गवाह थी। असद अपने सामने बैठी लड़की की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया था, जिसने उनका काम बहुत आसान कर दिया था। उनके हाथ सहर की कमजोरी लग गई थी, जिससे वह उसे पूरी ताकत से गिरा सकते थे। तुम बेफिक्र हो जाओ, हमें जैसा ही मौका मिलेगा इस लड़की को अगले जहान पहुंचाने में हम एक लम्हा नहीं लगाएंगे। असद ने पुख्ता लहजे में कहते उसे यकीन दहानी करवाई थी, जबकि इंस्पेक्टर फिजान तो उसके हाथ से असरा की तस्वीर थामे उसे ललचाई नजरों से देखने लगा था। गुड, मैं इस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है मैंने अपना वादा पूरा किया है। तुम लोग भी अपना वादा पूरा करोगे और इस मुलाकात का जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। हीरा ने इन दोनों के चेहरे पर निगाह डालते हुए पुरयकीन लहजे में कहा, जिस पर असद ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि वो बेफिक्र हो जाए। ये मामला उनके दरमियान सरासर मुख्फी रहेंगे और इस लड़की का काम वो बहुत जल्द तमाम कर देगा। हीरा मुस्कुराई थी और सरशारी से अपना बैग उठाकर इस होटल से बाहर निकल गई। असरा को तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसके खिलाफ कौन सी साजिशें तैयार हो रही थी। हीरा अपने किए पर बहुत मुतमईन थी। उसे किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं थी। वैसे ही इस लड़की को मारना जरूरी है, उसे उठवा कर मेरे हवाले कर दें। मैं उसे अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। आखिर को मेरे सर की बीवी है। फिजान ने आंखों में अजीब सी चमक लिया असद को देखते हुए मानी खेज से कहा, शट अप फैजी, ऐसा सोचना भी मत। वो SSP तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा कि हमें समेटते हुए भी तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इस काम को बहुत समझदारी से करना होगा। ये बेवकूफ़ लड़की तो हमारा काम बड़ा ही आसान कर गई है। बस अब हमें इस लड़की की बेवकूफ़ी को कैश करना है और कोई मौका मिलते ही इस लड़की को ऐसे ही इस दुनिया से रुखसत करना है कि सबको कोई हादसा ही लगे, ताकि इस SSP का शक हम पर ना आए। असद ने उसके हाथ से असरा की तस्वीर लेते हुए उसे झड़क कर समझाते हुए कहा और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे ये खुशखबरी मंजूर शाह को सुनानी थी, जो कि आतिफ के ना मिलने पर इस होटल के सोग में आग बगोला हो रहा था।
جانے کہانی اب کہاں کون سا رخ لینے والی تھی، کس کی زندگی کا آخری باب لکھنے والی تھی۔ شاید اس بد نصیب لڑکی کی آزمائشوں سے ایسے ہی رہائی ملنا اس کی قسمت میں لکھا تھا، جس کے اس کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو ویورز، ایپیسوڈ 25 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔